گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم بات کریں گے اصل جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے وضو۔ وہ اس کے بعد آیا تھا وہ ازالت النجاسہ، نجاست کو دور کرنے کا بیان، اور کون سی چیزیں نجس ہیں، کون سی چیزیں ہم نجس سمجھ رہے تھے وہ نجس نہیں ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں باب الوضو، اور یہ ترتیب ہے فقہ کی ترتیب، یہ حدیث کی ترتیب نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اب باب الوضو پر ہم آئے ہیں، اور یہ سب سے اہم باب ہے، جو اصل بات ہو رہی ہے نا وہ بات ہو رہی ہے وضو کی، اور اس کے بعد بات ہوگی نماز کی۔ تو یہ ساری تمہید جو ہے نا ایک اہم اور بنیادی فریضے کو واضح کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ وضو یہ نکلا ہے لفظ وضاء سے، وضاء، اور وضاء کہتے ہیں آپ اس کو روشن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انتہائی صاف ستھرا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انتہائی صاف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انتہائی پاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی محض صفائی کو وضو نہیں کہتے، یا محض چمک کو وضو نہیں کہتے، لیکن انتہائی درجے کا وضاء یہ ہمارے پاس ایک سیرت سے ہمیں ملتا ہے، سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی نا، تو ہجرت کے دوران راستے میں ایک واقعہ ام معبد ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ ام معبد کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو راستہ آتا ہے نا ہمارا مدینہ کا، اس میں جو مقام آتا ہے بہت معروف مقام ہے، یہ جو راستے میں جو گاؤں دیہات نظر آتے ہیں نا ہمیں مین روڈ پر، اس میں سے ایک مقام ہے، ذہن سے نکل گیا اب کون سا مقام ہے۔ جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر صحرا میں ایک خاتون کا خیمہ تھا، ایک بدو خاتون تھی جن کا نام تھا ام معبد، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، یعنی کچھ دیر کے لیے وہاں پر۔ مستورہ تو نہیں تھا؟ مستورہ نہیں، مستورہ نہیں ہے، لیکن کوئی اور ہے، وہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، لیکن یہ جو مشہور مقامات راستے میں پڑتے ہیں نا، جو ہمیں جو بورڈ نظر آتے ہیں مدینہ جاتے ہوئے، تو ان میں سے ایک نام ہے، اب میں نام بھول گیا ہوں کون سا نام ہے وہ، اگر یاد آ گیا تو بتا دوں گا، کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر وہاں پر ایک خاتون تھی بدو جس کا نام تھا ام معبد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تھا کہ ام معبد تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے پاس، تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو ام معبد ابو معبد تھا، وہ ساری بکریاں چرانے کے لیے لے گیا تھا، اور ایک مریل سی بکری جو ہے نا وہ خیمے میں باندھی ہوئی تھی ایک کونے پر۔ تو ام معبد نے کہا کہ یہ نہیں، ابو معبد تو ساری بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہے، اور ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بکری ہے تمہارے پاس؟ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بکری جو ہے نا بہت ہی لاغر ہے، اور اگر یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو دوسری بکریوں کے ساتھ چلی جاتی چرنے کے لیے، ورنہ ہم اس کو کیوں باندھ کے رکھتے یہاں پر؟ تو یہ بالکل لاغر ہے، تھکی ہوئی ہے، بیمار ہے، یا اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اس میں دودھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دوہوں؟ تو ام معبد نے کہا کہ اگر آپ کو اس کے تھن میں دودھ نظر آتا ہے تو دو لیں۔ وہ خاتون بھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لاغر ہے، بیمار ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو دو دوں؟ تو خاتون نے کہا کہ اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو آپ دو لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو بکری نے اپنے ٹانگیں پھیلا دی، اور اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ پورا جو تھا قافلہ وہ سب نے دودھ پیا، اور ام معبد کے لوٹے میں دودھ بھر دیا، اور ام معبد کو بھی پلایا، خود بھی پیا، اور سب لوگوں کو پلایا، اور پھر جو ہے نا ام معبد سے اجازت لے کر آگے بڑھ گئے۔ جب ابو معبد تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، یہ ساری بات ہو رہی ہے اس لفظ کی تشریح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ کیا ہے۔
تو جب ابو معبد بکریاں چرا کے واپس لایا تو ام معبد نے کہا کہ ابو معبد ہمارے خیمے میں بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو ام معبد نے کہا اچھا اب جو ہمارے پاس یہ بھی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی توصیف جو ہمارے پاس سیرت میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسی چال تھی، کیسا چہرہ تھا، کیسی داڑھی تھی، کس طرح ہاتھ کیسے تھے، پیر کیسے تھے، یہ ساری تفصیل جو آپ کو سیرت میں ملتی ہے نا، اس کی بنیادی راوی ام معبد ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ معلوم کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اطہر بتانے والا جو شخص ہے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ ام معبد ہے. تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا وضاء، ایک آدمی آیا وضاء. وضاء کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی روشن چہرے والا، بہت ہی روشن چمکدار چہرے والا. اور پھر انہوں نے اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا کہ ان کا چہرہ ایسا تھا اور ان کی چال ایسی تھی اور ان کی بات ایسی تھی اور ان کا انداز ایسا تھا، ان کی داڑھی ایسی تھی، ان کے بال ایسے تھے، ان کی بھویں ایسی تھیں، اور ان کی یہ ساری تفصیل جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں ملتی ہے نا، یہ ام معبد نے بتائی ہے ہمیں. یعنی اتنی غور سے اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری جب دھونے کی اجازت مانگی تو اس خاتون نے اتنی غور سے دیکھا، اور اتنی غور سے دیکھنے کے بعد پھر امت کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا. اور پھر وہ ہمارے سیرت کی کتابوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اطہر یا جو خصال ہے یا جو چیزیں ہیں نا، خاص جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے، تو وہ ام معبد کی بتائی ہوئی بات کی بنیاد پر ہے. تو جب انہوں نے بات ختم کر دی، جو وصف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اطہر تھا بتا کے، اور پھر واقعہ بتایا، پوری بات بتانے کے بعد پھر لوٹا بھی وہ دکھایا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا، وہ بھی دکھایا اور بتایا کہ جو ہے نا بہت ہی مبارک شخص تھا جو بہت ہی وضاء تھا، اور یہ تھا اور اس طرح سے ہوا تھا. تو ابو معبد نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ قریش کا ساتھی ہے، جس کی تلاش میں قریش جس کی تلاش میں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر ہمیں یعنی اس کا وصف بتاتے ہوئے کہا کہ ایک بہت ہی وضاء چہرے والا آدمی ہمارے خیمے میں آیا. تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ وضو کا مطلب کیا ہے. وضو کا مطلب ہے بہت زیادہ روشن، بہت زیادہ چمکدار، بہت زیادہ صاف، بہت زیادہ پاک، بہت زیادہ شفاف. یہ سارے مفہوم، کیونکہ ایک لفظ سے اس وضو کا مفہوم بتایا نہیں جا سکتا کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے، واضح کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وضو کا مطلب کیا ہے. تو یہ ہے وضو کا مطلب، اس کو کہتے ہیں وضو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وضو جو ہے کیا یہ ہجرت سے پہلے لازم ہوا، مشروع ہوا، یا فرض ہوا، یا پھر ہجرت کے بعد فرض ہوا؟ تو ہمیں اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وضو جو ہے یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، یا پھر سابقہ امتیں ان میں بھی وضو کی کوئی نہ کوئی کیفیت موجود تھی، یا یہی کیفیت جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس تھی وضو کے حوالے سے؟ تو اس سوال میں جو ہے نا 2-3 شقیں نکلتی ہیں. ایک شق تو یہ ہے کہ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا وضو یہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، اس سے پہلے وضو نہیں تھا. اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، وضو جو ہے یہ ہجرت سے پہلے فرض ہوا تھا، نماز کے ساتھ وضو بھی فرض ہو گیا تھا.
اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے 2 رکعتیں نماز فرض تھی، 2 رکعتیں، اس کو بعد میں 4 کر دیا اور سفر کی حالت میں اسے 2 رہنے دیا گیا۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی فرضیت جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا اسراء والمعراج کے واقعے میں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نا آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وضو ہجرت کے بعد فرض ہوا، وہ ان کی اپنی دلیلیں بھی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان، ان دونوں آراء کے درمیان ایک درمیانی رائے بھی ہے۔ وہ درمیانی رائے یہ ہے کہ وضو جو ہے جس کیفیت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جس ترتیب کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں، یہ جو کیفیت ہے یہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں اس کی فرضیت تھوڑی سی مختلف تھی۔ کیا فرضیت مختلف تھی؟ فرضیت یہ مختلف تھی کہ وضو بنیادی طور پر 4 اعضاء کے غسل کو کہتے ہیں، صرف 4 اعضاء۔ اور وہ کون سے اعضاء ہیں آپ سب کو معلوم ہے؟ کون سے اعضاء ہیں بھلا بتائیے؟ جی یہ جو یعنی قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے کہ ہاتھ، بالکل، ہاتھ، چہرہ، سر کا مسا اور پاؤں۔ ہاں، ہاتھ کہاں تک؟ ہاتھ کونی تک۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو کیفیت قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہے وضو کی، کہ ہاتھ کوہنیوں تک، سر کا مسح، چہرے کا دھونا اور پیروں کا دھونا، یہ 4 اعضاء، یہ وضو جو ہے، یہ والا وضو یہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گیا تھا، یعنی کہ نماز کی فرضیت کے ساتھ یا اس سے پہلے بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام، اور یہ ثابت ہے سیرت سے ثابت ملتا ہے ہمیں، آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین نے آ کے جو ہے نا غلاظت ڈال دی، تو یہ واقعہ تو بہت شروع کا ہے نا، بہت پہلے کا ہے۔ اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اپنے صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ نماز کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی پہلے، لیکن فرضیت اس کی جس صورت میں ہے آج، وہ فرضیت تو اسراء و معراج کے واقعے کے بعد ہو گئی تھی نا، تو اس کے ساتھ ہی، فرضیت کے ساتھ ہی پھر اس کیفیت میں وضو فرض ہو گیا جس کیفیت میں آج ہم پر لازم ہے، یا جس طرح سے آج ہم وضو کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا وضو کی فرضیت یا وضو بذات خود یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وابستہ ہے، یا سابقہ امتوں پر بھی، یا ان کے پاس بھی وضو کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی؟ تو اس میں بھی جو ہے نا 2 رائے ملتی ہیں، اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اپنا وضو جو تھا یہ سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کیفیت میں آج ہم وضو کر رہے ہیں اسی کیفیت میں وہ لوگ وضو کرتے ہوں، جس طرح سے جس کیفیت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی بھی نماز تھی لیکن ان کی کیفیت نماز کی مختلف ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی نماز میں پہلے الحمد پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔
یہ جو کیفیت ہے نماز کی، ضروری نہیں ہے کہ یہی حقیقتاً ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے، وہ تو قرآن ہی پڑھتے تھے نا، کچھ اور پڑھتے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سابقہ ادیان میں بھی موجود تھی، لیکن کیفیت اس کی مختلف تھی، وہ کسی اور کیفیت میں نماز پڑھتے تھے جس طرح سے اللہ نے ان پر فرض کیا تھا۔ اور ہماری امت پر جو نماز ہے وہ ہم نے لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے تم لوگ بھی نماز پڑھو۔ تو ہم جو ہے نا نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے، تو ہم بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ جی آپ میوٹ ہو گئے ہیں، ان میوٹ کیجئے استاد۔ ارے کیسے میوٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کیفیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں، جس کیفیت کو دیکھ کر ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے، یہ کیفیت تو ظاہر ہے کہ اس سابقہ امتوں میں نہیں تھی۔ سابقہ امتوں کی نماز تھی لیکن اور شکل تھی اس کی، کوئی اور ورژن تھا اس کا، وہ ورژن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا، اور وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے جس طریقے سے اللہ نے ان پر فرض کیا تھا۔ اسی طرح سے وضو یہ سابقہ امتوں میں بھی موجود تھا، لیکن اس کی شکل مختلف ہوگی، یہ والی شکل نہیں تھی جو ہمارے پاس موجود ہے جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 4 اعضاء کا وضو ہے نا، 4 اعضاء کا وضو، ہو سکتا ہے کہ یہ شکل سابقہ امتوں پر فرض ہو کہ بس یہ 4 اعضاء دھونے ہیں اور تو کچھ نہیں دھونا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن بہرحال کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو جرجس راہب رہا ہے، جس کا بہت مشہور قصہ ہے، وہ راہب جو ہے نا بہت مشہور قصہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، نام شاید جرجس تھا یا کوئی اور نام تھا، میں بھول رہا ہوں۔ بہرحال وہ راہب جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کو بلایا، تو اس نے نماز میں کہا کہ اے یا رب میری نماز یا میری ماں، یا ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے، تو میں کیا کروں، نماز پوری کروں یا نماز توڑ کے ماں کو جواب دوں؟ تو ماں نے دوبارہ بلا لیا، تو پھر نام کیا تھا یار صاحب کا، بہرحال نام بہت بھلا سا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ یا رب میری نماز یا میری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ ماں نے بلایا، پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا، اور اس نے کہا کہ یا رب میری نماز یا میری ماں۔ تو اس کی ماں ناراض ہو گئی، اور ناراض ہوتے ہی اس نے بد دعا دی اس راہب کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بدکار عورتیں مسلط کر دے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی اس زمانے میں، بہت معروف تھی، تو اس سے کہا گیا کہ اس نے کہا کہ کون ہے ہمارے ساتھ، یہ ذرا چلیے ٹھیک ہے، اس نے اس سے یعنی کہ اس عورت سے کہا گیا کہ تم جو ہے نا اس راہب کو زیر نہیں کر سکتی، اس راہب کو زیر نہیں کر سکتی۔ بہرحال بہت مشہور قصہ ہے، بہت معروف طویل قصہ ہے۔ تو بہرحال اس نے بعد میں جو ہے نا وہ ایک بچہ ہوا اس عورت کو، اور وہ بچہ جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس عورت نے کہہ دیا کہ یہ اس راہب کا بچہ ہے، اس راہب کا بچہ ہے۔ تو لوگ ناراض ہو کر گئے، مشتعل ہو کے گئے اس راہب کے یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھا رہتا تھا نا، یعنی کہ جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے، تو اس کو توڑ پھوڑ دیا، اور پھر اس راہب کو پکڑ کے لے آئے۔ تو جب پکڑ کے لے آئے تو پھر عدالت ہوئی، یہاں جو بھی معاملہ تھا، تو راہب نے کہا ہے کہ کہاں ہے وہ بچہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے؟
تو وہ بچہ لایا گیا تو راہب نے کہا کہ مجھے وضو کرنے دو. یہ بہت معروف قصہ ہے, مجھے وضو کرنے دو. تو راہب نے وضو کیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بچے کے پیٹ میں انگلی ٹھوسی, اپنی انگلی ٹھوسی اس کے بچے کے پیٹ میں, اور کہا کہ لڑکا بتا تو تیرا باپ کون ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ میرا باپ جو ہے نا چرواہا ہے. تو یہ ان بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو تاریخ میں بچپن میں جنہوں نے بات کی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم نہیں ہے صرف ایک, اور بھی بچے ہیں دنیا میں جنہوں نے اس عمر میں بات کی ہے. تو یہ بچہ ان بچوں میں سے ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, قصہ بہت طویل ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو ان کے پاس بھی موجود تھا, کیونکہ یہ ثابت ہے, یہ قصہ جو ہے نا ہماری کتابوں میں ثابت ہے, موجود ہے. تو راہب نے پہلے وضو کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ وضو ان کے پاس بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کیفیت مختلف ہو, کوئی اور شکل ہو, کوئی اور ورژن ہو, یہ ورژن نہ ہو. اچھا جناب, اب ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس حدیث کے بارے میں جو آج ہم پڑھیں گے. یہ جو حدیث نمبر 29 ہے, حدیث میں پڑھ دیتا ہوں, چلیے. حدیث نمبر 29 میں ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اب دیکھیے ترتیب, حدیثوں کی ترتیب جو رکھی گئی ہے نا, وہ بھی الٹ اپ نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر مجھے اپنی امت کو مشقت و تکلیف میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. اس حدیث کو امام مالک نے, احمد نے اور نسائی نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, اور علامہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور امام بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے. تو یہ آج کا ہماری حدیث ہے, اور میرا خیال ہے یہی ہم پڑھیں گے بس, شاید کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوگا, اگلی حدیث شاید نہ پڑھ سکیں ہم. تو یہ حدیث ہے, یقیناً آپ سب نے پڑھی ہوگی. تو میں سب سے پہلے تو آپ کی بات سننا چاہوں گا, آپ کا مطالعہ کیا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی بات رہ گئی تو پھر میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. چلیے بسم اللہ کریں. جی میں بات کروں. ہاں بالکل بات کریں جناب. جی اس حدیث میں جو ہے وہ جو مسواک کا جو ذکر ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنے کی کتنی اہمیت ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس میں جو خواہش ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ امت کی جو ہے وہ آسانی بھی جو ہے وہ آسانی کی خواہش بھی اس حدیث میں نظر آتی ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے رحمت تھے, کہ اگر ان کو جو ہے وہ یہ ان کی یہ جو طبیعت نہ ہوتی رحمت والی, اور ان کے امت کے لیے مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا جو ہے وہ خیال نہ ہوتا, تو پھر وہ اس طرح کے جو ہے وہ حکم صادر کر دیتے. تو ایک تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بھی امت کے لیے ثابت ہیں, اس میں یقیناً آسانی ہے, کہ وہ امت کو مشکل میں ڈالنے والے انہوں نے کام نہیں کیے. اور دوسرا اس حدیث میں ہمیں جو ہے نا وہ مسواک کرنے کا جو ہے وہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جو ہے نا ہر وضو کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کرنے کا وہ حکم دیتے, لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ان کو امت کی جو ہے وہ مشقت اور تکلیف جو ہے وہ ناگوار گزری. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ہمیں جو ہے وہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ ہر وضو کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کریں. اور مسواک کرنا جو ہے وہ تمام نبیوں کی جو ہے وہ سنت ہے. اور ادھر ہم نے دیکھا ہے سعودیہ میں, اور میں نے بلکہ یہ تبدیلی بھی محسوس کی ہے, کہ جب میں 2008 میں آیا تھا, 13-14 سال پہلے, تو اس وقت جو ہے وہ اکثر جو ہے جب اقامت ہوتی تھی تو لوگ جو ہے وہ مسواک کر رہے ہوتے تھے. اور ابھی تو میرے خیال میں
اب تو میری مسجد میں تو مجھے کبھی کوئی اب بندہ نظر نہیں آیا جو کوئی شاذ و نادر ہو، کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ مسواک کرتا نظر آتا ہے. تو پہلے تو ادھر جو ہے وہ ایک بہت اچھی جو ہے یہ سنت تھی کہ لوگ جو ہے وہ نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو ہے جب اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور لوگ مسواکیں بانٹتے بھی تھے مساجد میں. تو اس چیز کا جو ہمیں جو ہے نا اس طرف دھیان دینا چاہیے مسواک کرنے کی اہمیت کے اوپر. صحیح. اور کوئی بات؟ اور کسی کے پاس؟ ریاض بھائی. ہاں وہ السلام علیکم. اس پہلے وضو کے تعلق سے میں اس آیت سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ سورہ مائدہ کی جو 6 آیت ہے اس میں ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں سمیت دو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں اور ٹخنوں سمیت دو. تو یہ چیز مطلب یہ کہ بتاتی ہے کہ وضو کی جو اہمیت ہے وہ ماشاءاللہ قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری مطلب یہ کہ احادیث میں اس چیز کا سلسلہ ہے. یہ ہے کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، یعنی جو حدیث ہے کہ جب کوئی بے وضو ہو جائے تو بغیر وضو کیے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو ان سب اہمیتوں کے تعلق سے جیسے بھائی نے مسواک کے بارے میں یہ جو حدیث نمبر 29 ہے تو اس میں ساری جو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں وہ کافی واضح ہیں. میں نے کافی کوشش کی مختلف جگہوں پہ ڈھونڈنے کے لیے، مگر ایسی کوئی دلیل زیادہ نہیں ملی کیونکہ حدیث کافی واضح تھی. تو اتنا ہی میرے پاس تھا اس تعلق سے. اور کوئی بھائی؟ جی یہ بھی ہے کہ مسواک کرنا منہ کو صاف اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا موجب ہے. مزید یہ کہ مسواک تمام انبیاء رسول کی سنت ہے. جی ہاں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہو اس کا ثواب مسواک نماز سے 70 گنا زیادہ ہے، مگر یہ روایت ضعیف بھی ہے. صحیح. یہ ہے. صحیح ہے. اور کوئی بات؟ جی اس سلسلے میں ایک تو یہ ہماری جو اس حدیث کی تشریح کی گئی اس میں ایک بات بظاہر معمولی ہے لیکن اہم ہے کہ جو لفظ ہے وضو، یہ ہم ہمارے یہاں عام طور پر اس کو وضو کہتے ہیں، یعنی واو کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں بہت دیر پہلے تک وضو ہی ہم کہتے تھے، یہی سنا تھا، اسی طرح پڑھتے تھے، اسی طرح ہی بولتے رہے. تو یہاں آنے کے بعد کچھ عرصہ پہلے یہ پتا چلا کہ نہیں، یہ واو کے اوپر پیش ہے، وضو ہے. تو یہ اب بھی ہمارے اگر ساتھی کو اس کو وضو پڑھتے ہیں تو وہ یعنی ایک تو یہ ہمیں درست کر لینا چاہیے. کیونکہ وضو ایک الگ لفظ ہے اور اس کا معنی یہاں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ جو وضو کرنے والا برتن ہے اس کے اندر جو موجود پانی ہے اس کو وضو کہتے ہیں، اور صرف واو کے اوپر زبر کی جگہ پیش ہو جائے تو پھر یہ وضو ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کا جو عمل ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، اس سے ہمیں یہ بڑی اہم بات پتہ چلی ہے کہ تاکہ ہم جب، کیونکہ یہ لفظ تو ہم بولتے ہیں روزانہ کتنی بار، تو یہ اگر درست نہیں بولتے تو اس کو درست کر لیا جائے. دوسرا یہ جو مشقت والی بات ہے، اس سے یعنی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انلیس کے واقعی بہت مشکل ہو رہی ہو آپ کے لیے تو پھر چونکہ ظاہر فرض یا واجب تو نہیں ہے مسواک کرنا وضو کے ساتھ، لیکن اگر مشقت میں پڑھنے والا معاملہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وضو کے ساتھ مسواک ضرور کریں.
باقی اس کے حوالے سے تھوڑا یہ ہے کہ آج کے دور میں، کیونکہ دور رسالت میں تو ظاہر ہے مسواک کا متبادل میرا نہیں خیال کہ کوئی اور تھا، لیکن آج کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اب چونکہ ویسے جو مسواک کا کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو صفائی، دانتوں کی صفائی اور پاکی حاصل کرنا ہے، تو متبادل ذرائع آج کل جو برش ہم کرتے ہیں، اس بارے میں استاد صاحب آپ کی رائے چاہیے۔ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اگر مسواک میسر نہیں ہے تو اگر ہمارے پاس برش جو ہم کرتے ہیں عام طور پر، تو وہی اگر وضو ہم گھر پہ کر رہے ہیں اور ساتھ برش کر لیں اور اس کے بعد وضو کر لیں تو کیا وہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے ویسے۔ اچھا چلیے اسی پہ بات کرتے ہیں، لیکن اور کوئی اضافہ ہے اس کے بارے میں، کوئی بات؟ نہیں، بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ اچھا مجھے ایسی بند کرنی پڑے گی تاکہ آپ بات صحیح سن لیں، خود یہ عورت رہنا خاص رہنا چاہیں تھا۔ اچھا جناب، یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، سب سے پہلے اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ٹیکنیکل پہلو اس پہ ٹیکنیکل پہلو کی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جو حدیث ہے نا اس کا صیغہ دیکھیے۔ یہ ذرا اس سے پہلے والی حدیث میں جائیں اپنا افتخار صاحب۔ جی دیکھیے حدیث کی ترکیب دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قالت خولہ۔ اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ خولہ نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، حضرت خولہ نے یہ بات کہی ہے یا پوچھا ہے یا بات سنی ہے یا کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث کی طرف جائیں افتخار صاحب، یعنی 27 کی طرف۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی صحیح۔ اچھا اب یہ دیکھیے، ہاں یہ بھی وہی اسی طرح کی حدیث ہے۔ چلیے واپس آ جاتے ہیں، چھوڑی اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کی ترکیب تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس میں جو ہے نا عنعنہ اس کو کہتے ہیں، عنعنہ۔ یہ جو عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ عنعنہ جو ہے، عنعنہ اس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں یا محدثین کی اصطلاح میں اس کو عنعنہ کہتے ہیں۔ اور ایک ترکیب ہے قالا قالا، ٹھیک ہے، قالا قالا، یعنی مثال کے طور پر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے یعنی کہ 2-3 نام آئیں گے نا، اس سے پہلے 2-3 نام آئیں گے، یعنی عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صیغہ ہے کہ قال فلان قال فلان قال فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قال جو ہے نا ہو سکتا ہے آخر میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا نہ آئے۔ تو یہ اگر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن جہاں پر عن بہت زیادہ ہے نا تو اس کو عنعنہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے حدیث کے علم میں۔ اب جو چیز بہت زیادہ قابل غور ہے وہ ہے اس حدیث میں جو آخری لفظ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے ذکرہ البخاری تعلیقاً۔ دیکھیے اس میں ترجمے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو مالک نے، احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ چلیے اس کی صحت معلوم ہو گئی، اس کے روایت معلوم ہو گئی کہاں کہاں پر موجود ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ اب آخری لفظ ہے اور بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ تو آپ میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ تعلیقاً نقل کیا ہے کا مطلب کیا ہے، بخاری نے نقل کیا ہے یا نہیں نقل کیا ہے۔ یعنی بخاری میں اگر یہ حدیث ہے تو پھر مالک کا نام پہلے کیوں آ گیا؟ پہلے تو اصولاً یہ آنا چاہیے تھا نا کہ
बुखारी ने अखरजहुल बुखारी, और जब अखरजहुल बुखारी कह दिया तो फिर आगे ये दूसरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर जब हम कह रहे हैं कि ये बुखारी में मौजूद है तो मालूम ये हुआ कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है हदीस में जो हमें समझ में नहीं आ रहा, वरना उसूलन तो ये होना चाहिए ना कि अखरजहुल बुखारी बस ख़त्म कहानी। तो सहाह इब्न खुज़ैमा की फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है ना। जब वज़ीर आज़म ने फरमान जारी कर दिया तो फिर आप ये नहीं कहेंगे ना कि वज़ीर दाखिला ने इस पर तस्दीक की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कल छुट्टी है और वज़ीर दाखिला ने इसकी मंजूरी दे दी है, ये उल्टी बात हो गई। ये क्या बात हो रही है? सीगा बनता नहीं है ना। तो जब बुखारी ने नकल किया है, बुखारी ने इसको लिखा है अपनी किताब में, तो फिर गुंजाइश नहीं बनती उससे निचले दर्जे की रुवात का जिक्र करने की, बात नहीं बनती। ठीक है, बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो तरतीब रखी गई है रुवात की या किताबों में जो हवाले हैं वो पहले लिखा है मालिक फिर अहमद फिर नसाई, ये तरतीब बिल्कुल ठीक बन रही है। ठीक है, ये तरतीब बिल्कुल ठीक बन रही है, मालिक अहमद और फिर नसाई की तरतीब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये बताया है मुसन्निफ ने, अल्लामा इब्न हजर ने, कि इस हदीस को अल्लामा इब्न खुज़ैमा ने सही करार दिया है और फिर आखिर में लिखा है कि इसको बुखारी ने अपनी किताब में तालीकन नकल किया है। तो ये तालीकन नकल किया है का क्या मतलब है? किसी को मालूम है? नहीं, ये तालीक जो है ना वजाहत तलब है। इसका मतलब कि ये प्रॉपर जिस तरह अहादीस बयान की गई हैं उससे हट के है। ये या तो वो कमेंट के तौर पर है या चूंकि जैसे मुअल्लक लफ्ज होता है ना, तो ये तालीक हाँ, मुअल्लक तो है, तालीक मुअल्लक से निकला है, बिल्कुल सही पहुंचे आप। लेकिन ये है क्या चीज? ये यानी क्या बुखारी ने नकल किया है या नहीं किया? हम कह सकते हैं कि ये हदीस बुखारी में मौजूद है तो फिर खत्म हो गई कहानी, मोहर लग गई, आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। सहाह इब्न खुज़ैमा, फिर इब्न खुज़ैमा तीसरे दर्जे के मुहद्दिस हैं और बुखारी पहले दर्जे के मुहद्दिस हैं, तो हम बुखारी की तस्दीक इब्न खुज़ैमा से थोड़ी करवाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी, आप बात सुन रहे हैं, लेकिन इससे यही लग रहा है, आप प्लीज इसकी वजाहत कर दें। लेकिन लग यही रहा है कि ये प्रॉपर बतौर हदीस के तौर पर बुखारी में नहीं है, बल्कि ये तालीकन यानी कि किसी हदीस की या तो वजाहत में या कोई उसके साथ जोड़ के बतौर कमेंट या कोई इस तरह। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि ये है क्या चीज़। देखिए, इमाम बुखारी की किताब में जो जिसको एक ही किताब है जिसका नाम है अस्सहीह अल जामे, जिसको हम सही बुखारी के नाम से जानते हैं। उस सहीह अल जामे में एक किताब है, किताब के अंदर एक किताब है जिसको हम कहते हैं मुअल्लकात अल बुखारी। मुअल्लकात अल बुखारी यानी वो हदीसें जिनको इमाम बुखारी ने मुअल्लक छोड़ दिया है। मुअल्लक छोड़ दिया है का मतलब क्या है? देखिए, मुहद्दिस जब हदीस बताता है, और ख़ास तौर पर इस पाए के मुहद्दिसीन जो हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, और फिर उसके इन दोनों के बाद के दर्जे के जितने भी मुहद्दिसीन हैं, हदीस की किताबें जो है ना वो दो तरह की आती हैं। एक हदीस की किताबें वो हैं जिनको हम सहाह कहते हैं, जामिया कहते हैं, और वो है बुखारी और मुस्लिम। ये दो सही हैं। सही यानी सहाह, जामिया का मतलब है दीन के हर पहलू के मुतालिक इसमें मौजूद है हदीस। उसके बाद दूसरे दर्जे पे हमें मालूम है कि वो सुनन अबू दाऊद, सुनन बुखारी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिज़ी, ये दूसरे दर्जे के मुहद्दिसीन हैं। ये जब दो बुजुर्ग थे अपने दौर के, बुखारी और मुस्लिम, तो उन्होंने ज़ख़ीम किताबें लिखी जिनको हम जामिया कहते हैं। फिर दूसरा दौर आया, दूसरे दौर में दूसरे दर्जे के जो मुहद्दिसीन आए, उन्होंने ये किया कि बजाय ज़ख़ीम किताबें लिखने के उन्होंने छोटी किताबें लिखी, दूसरे दर्जे की किताबें लिखी, जिसमें जो है ना किसी ख़ास मौजू पे, किसी ख़ास रावी के मुतालिक या किसी ख़ास तर्ज के मुतालिक या किसी ख़ास तफसील के मुतालिक किताबें लिखी हैं। ठीक है,
اور پھر آخر میں ایک دور ایسا آیا جس کو ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ 40 نووی، امام نووی آخری دور تھا امام نووی کا دور. جب امام نووی کا دور آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو حدیث اصل میں ہوتی یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا پوری سند بتائے، پوری سند بتائے حدیث کی، کہ یہ حدیث کے الفاظ لولا ان اشق علی امتی، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ معلوم ہو گیا، یہ تو حدیث کے الفاظ. ایک منٹ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو ہمیں معلوم ہے، لولا ان اشق علی امتی، ٹھیک ہے. لیکن محدثین کے نزدیک اور آج بھی دینی مدارس میں جہاں پر حدیث کا باقاعدہ علم سکھایا جاتا ہے، اگر کوئی بچہ یہ کہہ دے کہ لولا ان اشق علی امتی تو اس کی کٹائی ہو جائے گی. سند کہاں ہے؟ حدیث کی سند کہاں ہے؟ تو وہ سند بتانی پڑتی ہے کہ مثال کے طور پر عن افتخار، عن شہزاد، عن احترام، عن ریاض، عن عبد الستار، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. اب یہ تفصیل بتائیں گے تو جو شیخ ہے یا جو محدث ہے اس کو معلوم ہے، یا حدیث کا جو طالب علم ہے یا جو عالم ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ جو سند آپ نے بتائی ہے، جو سلسلہ بتایا ہے روات کا، یہ سلسلہ کہاں تک درست ہے، تاکہ میں حدیث کے بارے میں فیصلہ کروں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ لازمی طور پر ثابت ہونا چاہیے میرے پاس کہ افتخار کی ملاقات جو ہے شہزاد سے ہوئی ہے، اور شہزاد کی ملاقات احترام سے ہوئی ہے، اور احترام کی ملاقات ریاض سے ہوئی ہے. یہ ثابت ہوگا تو پھر حدیث کا فیصلہ ہوگا، ورنہ حدیث کا فیصلہ ہم کیسے کریں؟ ممکن نہیں ہے نا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر 2022 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور ایک آدمی جو ہے نا 2023 میں پیدا ہوا. مثال کے طور پر عبدالستار خان کا انتقال 2022 میں ہوا، اور ایک صاحب ہیں افتخار صاحب، وہ 2023 میں پیدا ہوئے. اب 2023 میں پیدا ہونے والے افتخار صاحب کہیں کہ عبدالستار صاحب نے کہا ہے، یعنی عن عبدالستار. تو ادھر آؤ بھائی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نے سنا ہے کیا اس کو؟ تمہاری ملاقات ثابت نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو جب ملاقات ہی ثابت نہیں ہے؟ یا مثال کے طور پر افتخار صاحب پاکستان میں رہتے ہیں اور شہزاد صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، تو کیسے یہ ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں؟ تو یہ جو سلسلہ ہے روات کا، یہ اس کا درست ہونا بنیاد ہے حدیث کے درست ہونے پر. اگر یہ سلسلہ درست نہیں ہے تو نیچے جو ہے حدیث کا متن جو ہے نا وہ درست نہیں ہو سکتا. پھر ہمیں کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا حدیث کا. ظاہر ہے کہ یہ اتنے صحابی تھے نا، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے نا. پھر ابو ہریرہ سے ہم لیں گے، لیکن ابو ہریرہ کے بعد جس نے ابو ہریرہ سے بات سنی ہے، جو ابو ہریرہ کا شاگرد تھا جس نے یہ بات سنی، ہم کسی اور کو تلاش کریں گے. ہو سکتا ہے وہ کڑی جو ہے، وہ سلسلہ، وہ ہمیں درست مل جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت سخت شرائط رکھی تھیں اپنی کتاب میں درج کرنے کے لیے حدیثوں کو، بہت سخت. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، کیونکہ شرائط بہت سخت ہیں ان کی. تو اب پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب بخاری ترتیب دی گئی نا، صحیح الجامع ترتیب دے دیا گیا، تو بہت ساری حدیثیں بخاری کے پاس ابھی بھی موجود تھیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میں اس کڑی کا ثابت ہونا مشکل ہو رہا تھا. لیکن امام بخاری کے نزدیک نقل کرنے میں مسئلہ ہوا ہے. کیسے نقل کرنے میں مسئلہ ہوا ہے؟ نقل کرنے میں اس طرح سے مسئلہ ہوا ہے کہ جو آخری راوی ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچی، یعنی کہ مثال کے طور پر عبدالستار سے ریاض نے سنا، ریاض سے افتخار نے سنا، افتخار سے شہزاد نے سنا، شہزاد سے احترام نے سنا. اب احترام نے لوگوں کو بتائی ہے یہ ساری بات، تو ہم حدیث کی روایت کر رہے ہیں، بات کی روایت کر رہے ہیں کہ
احترام جو آخری راوی ہے، احترام نے کڑی ملانے میں غلطی کی ہے. کیسے کڑی ملانے میں غلطی کی ہے؟ احترام بھول گیا کہ عبدالستار سے ریاض نے، اور ریاض سے افتخار نے، اور افتخار سے شہزاد نے یہ بات سنی ہے. درمیان میں کوئی ایک نام غائب کر دیا، بھول گیا، یا نام کی افتخار کی جگہ پر انہوں نے کہہ دیا انور. ٹھیک ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، میرے پاس دلیل ہے، سند ہے کہ یہ آخری راوی کی غلطی کی وجہ سے، آخری راوی کے بھول کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے. ورنہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس میں ٹیکنیکل پہلوؤں کے مطابق بالکل صحیح آ رہی ہے. تو جب صحیح البخاری ترتیب دی گئی تو بہت ساری حدیثیں بخاری کے پاس موجود تھیں جن کو اگر درج نہ کیا جاتا تو وہ ضائع ہو جاتی، کیونکہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا تو پھر ضائع ہو گئی نا. تو امام بخاری کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی کڑی ملانے کے لیے، یا ایک کڑی مفقود تھی، یا معیار جو ہے، معیار حدیث بیان کرنے کے بخاری میں وہ اگر 50 ہیں تو اس میں 45 معیار موجود ہیں، 5 غائب ہیں، بخاری کے پاس نہیں ہے. تو امام بخاری نے کیا کیا، بجائے ان حدیثوں کو ضائع کرنے کے، انہوں نے حدیثوں کی روایتوں کو، یہ جو راویوں کی کڑی ہے، اس سب کو مٹا دیا، ختم کر دیا، اور ڈائریکٹ حدیث جو ہے نا، جو آخری راوی ہے، یہ جو آخری راوی تو وہ ہے نا جو اس نے لوگوں کو بتایا، جو پہلا راوی ہے حدیث کا، وہ جو صحابی ہے، اس سے ڈائریکٹ حدیث روایت کر دی. یہ جو عن تھا نا، یہ جو کالا 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 تھا نا، اس کو ختم کر دیا. اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ ابو ہریرہ سے منسوب کر کے حدیث کتاب میں لکھ دی، اور اس کتاب کو کہا کہ یہ معلقات ہیں. معلقات کیا مطلب؟ معلقات پینڈنگ میں ہیں، پینڈنگ میں. یہ میں ابھی جو ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ کڑی اس کو کیسے ملا دوں، کڑی کیسے مل جائے گی. تو ہو سکتا ہے میں اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیتا ہوں پینڈنگ کے طور پر، ہو سکتا ہے میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس کی کڑی ملا سکتے ہیں، میں نہیں ملا سکا. تو انہوں نے ایسی ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ہے معلقات البخاری. معلقات البخاری میں وہ حدیثیں درج ہیں جن کے کالا 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 محذوف ہو گیا، سب کچھ حذف کر کے جو پہلا راوی ہے صرف اس کا نام لکھ دیا. اور یہ اسلوب محدثین کا نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے یہ کیا ہے، اور یہ امام مسلم نے بھی کیا ہے. ویسے یہ معلقات مسلم بھی ہیں، معلقات بخاری بھی ہیں. تو یہ معلقات جو ہے نا اس طرح سے انہوں نے کچھ حدیثیں، کچھ کیا بہت ساری حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معلقات البخاری ہیں، یا ان کی جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ذکرہ البخاری تعلیقا، تاکہ طالب علم کو معلوم ہو کہ یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے اس کو پینڈنگ میں چھوڑ دیا ہے. اب بعد میں جو لوگ آئیں تو وہ آ کے اس حدیث کی چھان بین کریں، چھان پھٹک کریں، اور چاہیں تو اگر دلیل ملتی ہے تو اس کو صحیح احادیث میں شامل کریں، اور اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کو ویسے رہنے دیں، قیامت تک رہے گی یہاں پر. لیکن بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں درج نہیں کیا اور معلق میں چھوڑ دیا. تو اس کو کہتے ہیں معلقات البخاری. جہاں کہیں پر بھی آپ کو یہ لفظ مل جائے نا، ذکرہ البخاری تعلیقا یا معلقا یا ذکرہ البخاری معلقا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کا حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بہت ضروری ہیں سمجھنا ان کو. اب یہ معلوم ہو گیا، ٹیکنیکل چیزیں ہمیں اس حدیث کے بارے میں معلوم ہو گئیں. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا خوف نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا، تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اور اسی طرح کی معلق حدیث ہے مسلم میں جس میں وضو کی جگہ پر نماز کا ذکر ہے، وہ مسلم کی معلقات میں سے ہے. اب حدیث کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجوب حکم کو معلق چھوڑ دیا. حدیث بھی معلق ہے، ویسے یہ حدیث بھی معلق ہے، یعنی حدیث بھی پینڈنگ ہے. حدیث میں جو حکم ہے
وہ حکم جو ہے نا اس کو موجودہ حالات کی وجہ سے معلق چھوڑ دیا ہے. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ تمام مالی نظام میں سود ختم کر رہے ہیں. عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے تمام مالی اداروں میں سود ختم کر رہے ہیں اگر حالات نے اجازت دی. تو یہ حکم ہے کہ ہم سود ختم کر رہے ہیں، لیکن اس حکم کا تعلق حالات پر ہے. اگر حالات نے اجازت دی ہمیں تو ہم ختم کر دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک پینڈنگ حکم ہے لیکن ابھی اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اگر میں مشقت میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اس حکم کو کرنے سے لوگ جو ہے نا مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے. ہر آدمی کے ہاتھ میں مسواک ہونا چاہیے نا ہر وقت، اور مسواک اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے کہ آدمی کے پاس لباس ہے، کپڑے ہیں، ضروری ہے، کپڑوں کے بغیر کیسے باہر نکلے گا. تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حکم ہوتا تو جس طرح سے ہمارے کپڑے ہیں، جس طرح سے کھانا پینا ہے، جس طرح سے پانی ہے، جس طرح سے، تو ہمیں مسواک کا بھی جو ہے نا اہتمام کرنا پڑتا گھر کے ہر فرد کے لیے. تو کتنی بڑی مشقت ہے یہ. اور اگر مسواک نہیں ہے آپ کے پاس، اس وقت گم ہو گیا، گر گیا، تو آپ وضو نہیں کر سکتے. تو ایک بہت بڑی مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. لیکن حکم ہے لیکن پینڈنگ میں ہے. پینڈنگ میں اس لیے ہے کیونکہ اس سے مشقت کا اندیشہ ہے، تکلیف میں، لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. تو ایک پہلو تو اس کا یہ حدیث کا یہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ کاش، ہماری خواہش ہے ججوں کی، حکومت کی، کہ ہم سودی نظام ختم کر دیں. ہماری خواہش ہے یہ، ہم چاہتے ہیں اس بلا سے نجات حاصل کرنا، لیکن اگر حالات نے اجازت دی. تو معلوم یہ ہوا کہ رجحان حکومت کا کیا ہے. رجحان حکومت کا یہ ہے، رجحان عدالت کا یہ ہے، رجحان نظام کا، سسٹم کا یہ ہے کہ ہم سود کو ختم کر دیں، لیکن ہمیں مجبور ہیں حالات کی وجہ سے. حالات ہمیں اجازت نہیں دے رہی اس بات کی. تو معلوم یہ ہوا کہ رجحان حکومت کا کس طرف ہے. تو اس حدیث میں معلوم یہ ہوا کہ رجحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں. لیکن کیونکہ اگر ہم حکم دیتے ہیں اس کا، تو یہ تو لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی. تو ہمارا رجحان معلوم کر لیں آپ. ہمارا رجحان یہ ہے. اب آپ جو ہے نا، آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں بس یا بابا بس اب آپ پر جو ہے نا یہ منحصر ہے. آپ چاہیں تو نبوی رجحان پر عمل کریں، اور اگر آپ کے پاس مسواک اس وقت موجود نہ ہو، یا کبھی مسواک موجود ہو کبھی نہ ہو، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان کس طرف ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا میلان کس طرف ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر کبھی عمل نہ کر سکیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ایک پہلو حدیث کا یہ ہے. ایک تیسرا پہلو حدیث کا ہے، اور وہ ایک قاعدہ کلیہ بن گیا فقہی احکام میں. اس کا قاعدہ کلیہ بن گیا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ تمام فقہی احکام 5 بنیادی قاعدوں پر مبنی ہیں. سارے جتنے بھی احکام ہیں، فقہی احکام ہیں، ان کا تعلق یا ان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اگر آپ کو یہ 5 چیزیں معلوم ہو گئیں، سمجھ میں آ گئیں، معلوم تو ہو سکتی ہیں لیکن سمجھ میں آ گئیں گہرائی تک، تو آپ کو پورا فقہ آ گیا. پورا فقہ. اور سب سے مشکل علم ہے فقہ کا علم. لیکن یہ مشکل ترین علم 5 بنیادوں پر قائم ہے. ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے المشقہ تجلب التیسیر. اور یہ مشقہ تجلب التیسیر اس حدیث کی بنیاد سے اخذ کیا گیا ہے. اس حدیث کو دیکھا فقہا نے
اور پھر یہ قاعدہ رکھا المشقہ تجلب التیسیر. کیا مطلب ہے المشقہ تجلب التیسیر؟ مشقت میں ڈالنے والی باتوں میں نرمی کی جائے گی. مشقت میں ڈالنے والی باتوں میں نرمی کی جائے گی. قرآن مجید کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وضو کے لیے کون سے اعضاء کو دھویا جائے. اب ایک آدمی کے بازو میں زخم ہے، اس پہ پانی نہیں ڈال سکتے ہم، پانی ڈالیں گے تو زخم پک جائے گا. اب ہم اسے کہیں کہ نہیں، قرآن مجید کا حکم ہے سب سے پہلی چیز کہ وضو کے لیے 4 اعضاء کا دھونا بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے وضو کس طرح سے کیا ہے. تو اگر اس آدمی کو ہم پابند کریں کہ وضو کے لیے جو ہے نا وہ اس زخم کو پر پانی ڈال دے، تو ہم اس کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. تو قاعدہ کیا ہے؟ المشقہ تجلب التیسیر. مشقت میں ڈالنے والے کاموں میں آسانی کی جائے گی. تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ تمہارا وضو مکمل ہے، آپ جس وضو پر آپ کا زخم لگا ہے اس وضو کو مت دھوئیں، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اسی طرح سے جو ہاتھ ٹوٹ گیا، اس پر پلستر چڑھا دیا گیا، تو اس وضو کو کیسے دھویا جائے؟ وضو کو نہیں دھو سکتے نا، اور طویل عرصے تک نہیں دھو سکتے، ہو سکتا ہے 2-3 مہینے تک. تو قاعدہ ہے المشقہ تجلب التیسیر. مشقت میں ڈالنے والے کاموں میں آسانی کی جائے گی. تو یہ قاعدہ کلیہ نکلا ہے حدیثوں سے، اور اس حدیث سے خاص طور پر یہ قاعدہ کلیہ نکلا ہے جس پر فقہ کی عمارت کھڑی ہے. پوری عمارت فقہ کی اس کا ایک ستون ہے المشقہ تجلب التیسیر. تو اس حدیث میں جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ابھی شہزاد بھائی نے جو بات کہی نا وہ اپنی جگہ پر بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسواک مسنون جو ہے وہ ہے وضو کے ساتھ، کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا یہ زیادہ قوی ہے اس حدیث سے جس میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے. تو وضو کے ساتھ مسواک کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے صفائی کا بھی اظہار ہوتا ہے. ایک اور چیز جس کا افتخار بھائی نے ذکر کیا کہ اب مسواک جو ہے نا وہ بہت ہی فرسودہ چیز ہے، بہت پرانی چیز ہے، بہت خاص محدود معاشروں تک محدود ہو گئی ہے، ہر جگہ پر دستیاب نہیں ہے، ہر وقت دستیاب نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے آج میرے پاس مسواک ہو، کل خشک ہو جائے، پھینکنا پڑ جائے. تو کیا اس کا متبادل جو ہے نا یہ برش اور ٹوتھ پیسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اصل جو مقصد ہے حاصل کرنا مسواک سے وہ ہے طہارت، صفائی. تو طہارت اور صفائی، ویسے تو مسواک جو ہے نا یہ جو یہاں پر سعودی عرب میں جو مسواک ملتا ہے نا، 1 منٹ دیجیے مجھے. کہ اصل جو مسواک ہے نا جو مسنون ہے وہ ہے اراک درخت کا. اراک درخت وہ ہے جو عام طور پر مسجدوں کے باہر جو مسواک ہے نا وہ آپ کو ملے گا، یہی اس کو اراک درخت کہتے ہیں، اور یہی مسنون رہا ہے یہاں پر اس علاقے میں، یہی معروف ہے. لیکن آپ نیم کے درخت کا بھی مسواک کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا بیری کے درخت کا بھی مسواک کر سکتے ہیں. پاکستان میں اور بھی مسواک درختوں سے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس مقصد کا حصول جس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی اور درخت کے مسواک سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برش سے ہو سکتا ہے کہ آج کل یہ آئے ہوئے ہیں نا اپنا مختلف قسم کی ادویہ ہیں جس سے جو ہے نا کلی کرنے سے اگر کوئی بدبو ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ مقصد کا حصول جو ہے جس طریقے سے ممکن ہو اس طریقے کو استعمال کرنا پسندیدہ ہے. لیکن جو اصل جو سنت ہے وہ ظاہر ہے مسواک ہی ہے، اور اس کی اپنی افادیت ہے. جن لوگوں نے مسواک جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مسواک کا متبادل برش بھی نہیں ہو سکتا، ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں ہو سکتا.
جو مسواک کے اندر جو افادیت ہے، جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو طہارت ہے اس کے اندر، وہ کسی اور چیز سے ممکن ہی نہیں ہے حاصل کرنا، لیکن متبادل کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو ہے نا اس حدیث کے اندر جو پہلو تھے میرا خیال ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر ساتھیوں نے جو بات رکھی ہے وہ ساری چیزیں ملا کے پھر اس حدیث کو مکمل طور پر ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ کوئی چیز اگر رہ گئی ہو، کوئی سوال اگر رہ گیا ہو، جی شہزاد صاحب۔ جی یہ جو آخر میں افتخار صاحب نے بات کی تھی اس پہ ایک تھوڑی سی میں پوائنٹ تھا وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ مسواک بھی جو ہے وہ اب ایون یورپین کنٹریز میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہربل یا نیچرل ٹوتھ برش کے نام سے وہ آ رہی ہیں، اور کافی وہ مہنگی ہوتی ہیں، 5-5 6-6 10-10 ڈالرز کی۔ اور میں تو خیر برش ہی کرتا ہوں، لیکن میرے ایک کولیگ ہیں انہوں نے بڑے عرصے سے برش وغیرہ کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے کوئی ریسرچ وغیرہ کچھ پڑھی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ بھی دانتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے وہ یا تو وہ گھر میں وہ پتہ نہیں کیا کر کے بناتے ہیں خود، وہ یہاں کہتے ہیں آپ جو ہے نا برش جو ہے ٹوتھ پیسٹ کے بجائے خالی برش آپ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کریں، یا آپ نمک لگا کے جو ہے نا وہ برش کو کر لیں۔ یہ میرے ایک کولیگ ہیں ان کی اپنی کوئی ریسرچ ہے، تو بات صرف اس میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سائنس ظاہر ترقی کرتی ہے، لیکن پھر مزید سائنس جو ہے وہ مزید کوئی نئی ریسرچ آتی ہے تو پرانی چیز کو جو ہے وہ کئی دفعہ رول بیک کر کے پیچھے پھینک دیتی ہے، اور آرگینک اور نیچرل اور بایو پروڈکٹس کے نام سے جو ہے نا اب ساری وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے باپ دادا دیسی طریقوں سے جو کام کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، جی ہاں، گاؤں دیہاتوں میں جو آج بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ ریاض بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ریاض بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ جی اس تعلق سے بس 2-3 چیزیں اور مسواک کے تعلق سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ السواک مطہرہ للفم و مردہ للرب، یعنی مسواک منہ کو پاک کرنے اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے مسواک کے تعلق سے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے، تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ مسواک۔ تو یہ بھی ہے کہ یعنی مسواک کا کثرت سے استخدام یعنی سنت میں ہے، اور صبح اٹھتے یا پھر مطلب یہ کہ مختلف چیزیں کرتے وقت مسواک کا استخدام ہوتا تھا۔ اور آخری چیز یہ بھی تھی کہ وہ کیونکہ وہ صفائی کی طرف ہے اور منہ سے کوئی بدمزگی یا کوئی خراب قسم کی بو پیدا نہ ہو، تو یہ بھی اس طریقے سنت ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہو جیسے تو مسواک سے ایک ہمیشہ خوشگوار ماحول رہتا ہے، اور کسی بھی خراب چیز کو ہے نا خراب اسمیل وغیرہ کو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کافی سنت نبی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ یہ وسائل پیدا کیے ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے۔ مسواک کی اپنی اہمیت آج بھی ہے، اس کی افادیت بھی ہے، اور اس کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے خاص طور پر ہمارے لیے۔ اور وہ لوگ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کوشش کریں، کیونکہ آج سعودی عرب میں تو ہر مسجد کے باہر عام طور پر مسواک مل جاتا ہے نا، تو آپ لے کے رکھ دیں، ایک گھٹا لے کے فریج میں ڈال دیں، خراب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ مسواک کو جو ہے نا پانی میں ڈبو دیں، تازہ ہو جائے گا، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جی حنیف صاحب۔ السلام علیکم، بس ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ اویلیبلٹی جہاں نہ ہو وہاں کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے وہ تو بتایا حدیث میں نا کہ اگر مشقت میں نہ ڈالتا
یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے کہ آپ جا کے تلاش کریں اور مشقت میں ڈالیں خود کو اور پھر مسواک کریں اور پھر وضو کریں، یہ تو ضروری نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ کو دستیاب ہے، آپ مل سکتا ہے آپ کو، تو آپ کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کی، مسواک کرنے کی. لیکن وضو کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے مسواک کرنا. لیکن آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ رجحان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان کس طرف ہے. یعنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یار میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستے میں جو ہے نا وہ ٹریفک بہت زیادہ ہوگی. پتہ چل گیا نا میں کیا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو معلوم ہو گیا مجھے چاہیے کیا. یار میری خواہش ہے میں آپ کو دیکھوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے بہت زیادہ. پتہ چل گیا آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے. تو وہی بات ہے نا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں امت کو مشقت میں ڈال دوں، ورنہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ہر آدمی سے بات کرے وضو سے پہلے. میرے خیال سے ان کا ڈر صحیح تھا اور انہوں نے صحیح کیا. نہیں بالکل آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی. کہ جو حدیث قالا سے شروع ہوتی ہے اور جو ان سے شروع ہوتی ہے، کیا اس میں کوئی صحت میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں، میں آپ کی آواز صحیح طرح سے نہیں سن پایا. یہ پوچھ رہے تھے استاد صاحب کہ آپ نے بھی بتایا کہ جو حدیث ان سے شروع ہو رہی ہے، ان ابی ہریرہ، اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ قال ابو ہریرہ وقال رسول اللہ، ان کی صحتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے. جی اس کی پھر اہمیت بڑھ گئی کہ راوی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، لیکن خود اپنے کانوں سے نہیں سنی. لیکن صحابہ کلہم عدود، کسی بھی صحابی سے آپ لے لیں وہ بات صحیح ہوگی، غلط نہیں ہو سکتی. تو حدیث جی کی کوالٹی میں فرق ہے، جی کوالٹی میں معیار میں فرق ہے، لیکن حدیث کی صحت میں فرق نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. تو کوالٹی جو قالا والی اس کی لیکن یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی، لیکن میں کہوں کہ یار میں نے سنا ہے کہ صاحب زادہ نے کہا ہے کہ میرے گھر پہ آ کے کھانا کھاؤ. میں نے سنا ہے کہ صاحب زادہ بھائی نے کہا ہے کہ میرے گھر پہ آ کے کھانا کھاؤ. اور یہ میں کہوں کہ صاحب زادہ بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ سب لوگ آئے میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے. تو یہ دونوں باتوں میں بنیادی فرق ہو گیا. جی ہم لوگوں کو نہیں بلایا انہوں نے، صرف آپ کو بلایا کھانے. نہیں، صاحب زادہ نے کہا ہے کہ سب لوگ آئیں میرے گھر پہ کھانا کھائیں. اور میں نے سنا ہے کہ صاحب زادہ نے کہا ہے کہ سب لوگ آ کے میرے گھر میں کھانا کھائیں. تو دونوں باتوں کی کوالٹی میں فرق ہو گیا. ایک آدمی نے سنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے، ہو سکتا ہے واٹس ایپ کی بات ہو سکتا ہے کہیں سے سنا ہو، کہیں سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ایسے نہ ہو، کسی اور طریقے سے ہو. اور ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، میں مجھ سے کہا ہے کہ سب لوگ میرے گھر پہ آگے کھانا کھائیں. جی فرق ہو گیا نا، بہت بڑا فرق ہے. جی ہاں. تو یہ بات ہے، ان میں، قالا میں، سمعتوں میں، یہ ساری چیزیں فرق کرتی ہیں حدیث کی کوالٹی میں. چلیے میرا خیال ہے 11 بجنے والے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں، یہ ویسے کلاس کی حاضری بہت محدود ہوتی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کو امید کرتے ہیں کہ آئندہ ذرا کھڑکائیں لوگوں کو تاکہ حاضری تھوڑی سی اس میں بڑھ جائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں باقی حدیثوں کے حوالے سے. تو اگلی 3 حدیثیں لے لیں اپنا احترام صاحب، پھر جو بھی موقع ملے گا. جی اچھا، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کی آمد کا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.